بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جہانگیر حیات, آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز 42. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ میڈم فریحہ موجود ہیں جو کہ لاہور چیمبر آف کامرس کی بورڈ ممبر ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کی جو کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی, اس کی کنوینر بھی ہیں. بہت زیادہ جو ہے خواتین کی ایک اسٹاؤنچ ان کی امپاورمنٹ کی ایک اسٹاؤنچ سپورٹر ہیں. ان کی جو اکانومی کی جو کنڈیشن ہے خواتین کی, اس پہ بھی ان کی گہری نظر ہے. اس کے علاوہ جو ہے ملک کی جو اکانومی ہے اس وقت کس طرف جا رہی ہے, یہ بھی ایک کوشچن ہے جو ان سے ہم پوچھیں گے. اور اوورآل ان کے جو اپنا بزنس ہے انہوں نے کیسے سٹارٹ کیا اور آج وہ کہاں کھڑی ہیں, اور آنے والے جو لوگ ہیں نئے, خاص طور پر ان کی جو انڈسٹری ہے اس میں جو وینچر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ان کا کیا پیغام ہوگا. السلام علیکم میڈم. السلام علیکم جی. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بتائیے گا کہ آج کل جو اکانومی ہے وہ کس طرح سے مطلب جو ہے کام کر رہی ہے. ڈیفالٹ کی جو ہے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ میں جی یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے فیوچر کا بھی نہیں پتہ, اور ہماری اکانومی اتنی ڈاؤن چلی گئی ہے کہ ہمیں کوئی آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جی کسان پستا ہے, غریب آدمی پستا ہے, بٹ اب میں کہوں گی کہ اب میڈیوکرز بھی پس رہے ہیں اور ہائی کلاس کے لوگ بھی پس رہے ہیں, کیونکہ بزنس سب کا جو ہے وہ بہت زیادہ لاس میں جا رہا ہے. انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے, ہمارے جو رستے ہیں ہر چیز کے لیے تنگ ہو رہے ہیں, ڈالر ہمارے ملک میں ہے نہیں, اور جن لوگوں کے پاس ہے انہوں نے شو نہیں کیا ہوا. پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں, سر پھینک کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ہی ایک عجیب سی اور بڑی غمناک قسم کی جو ہے وہ ہے سچویشن, کریٹ ہو چکا بہت زیادہ. تو وہ ایک یہ میں سمجھوں گی کہ پہلے مغلوں کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں, اس میں فتح بھی ہوتا تھا, کرتے تھے وہ لوگ, اور ظاہری بات ہے لوز بھی ہوتی تھی چیز, مگر یہ کہ اب تو یہ ایسی جنگ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ شروع ہوئی ہے کہ ہر بندہ نفسیات سے اتنا وہ الجھا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں کسی کو آ رہی کہ ہم کس رستے کو چوز کریں اور کس رستے کی طرف نکلیں. جو ہمارے یوتھ ہے ہم اس کو کس طرح سپورٹ کریں. ہمارے یوتھ کا کوئی فیوچر نہیں ہے سامنے, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کرائیں اور کس طرف لگائیں. جابز کسی کو نہیں مل رہی, آلریڈی جو یوتھ ہے وہ ڈگریز لے کے بیٹھی ہوئی ہے, ان کو کسی کو کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا. تو وہ بڑا ایک بڑی غمناک قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت کنٹری کی, کیونکہ پیسہ کسی کے پاس ہے نہیں, اور اگر ہے تو وہ اس چیز میں سنبھال کے بیٹھ گیا ہے کہ جی میں نے پتہ نہیں آگے حالات کیسے کاٹنے ہیں تو میں اس کو سیو کر لوں. تو وہ بھی بڑا ایک جو لمحہ فکریہ ہے یہ بات, جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ بھی پس رہا ہے اور جو خاص لوگ ہیں وہ بھی پس رہے ہیں. جی جی. تو بہت آپ نے زبردست بتا دیا ہمیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ہمارا جو خزانہ خالی ہو چکا ہوا ہے, جی جی. ہر جو گورنمنٹ آتی رہی ہے وہ یہی کہتی رہی کہ جناب ہم جو اتنا کام کر رہے ہیں ہماری پالیسیز کی بدولت ملک جو ہے وہ ایشین ٹاور بن جائے گا, لیکن 75 سال گزر گئے, ایسا کبھی ہوا نہیں. لیکن اب تو یہ صورتحال ہے کہ پورے خطے میں پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس کو کہ ہم سری لنکا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. گو کہ ابھی کچھ ہمیں جو اپنا فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے کچھ امداد آئے گی, لیکن میڈم یہ تو کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے. کیا ہم ساری عمر جو ہیں لوگوں کے سامنے کشکول پھیلا کے پھرتے رہیں گے؟ کیا ہم کبھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں؟ دیکھیے جی, میں خود اس چیز پہ بہت اگینسٹ ہوں کہ آپ کو واقعی کشکول پکڑ کے ہر جگہ نہیں جانا چاہیے. اور ہمارے ملک کی حالات اگر 75 سال میں ٹھیک نہیں ہوئے نا, تو آگے بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ٹھیک ہو گئے. یہ گورنمنٹس ہماری کچھ نہیں کریں گی. گورنمنٹس آتی ہیں, ایک تو ان کو پورا ٹینیور نہیں ملتا, اور جن کو ملتا بھی ہے وہ چیز سرو کر کے نہیں جاتے جو ان کو سرو کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے ہم گورنمنٹ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بند کریں, اور ہم پرائیویٹ سیکٹرز کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, انڈسٹریلسٹ کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, اور جتنے بھی انٹرپرینیورز ہیں, فیمیل انٹرپرینیورز ہیں, سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اور ہمیں اب اپنی پالیسیز بنانی چاہیے, اور گورنمنٹ کو اب یہ چاہیے کہ اوپن ڈور پالیسی ہم سب کے لیے کر دیں. بالکل ٹھیک. جس طرح ہم نے لاہور چیمبر میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے,
کوئی بھی آئے ان کو ملے, ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح گورنمنٹ یہ تو کر سکتی ہے نا, یہ پاور تو گورنمنٹ کے پاس ہے کہ ہمیں اتنا وہ اتھارٹی دے دیں کہ آپ جو بھی بزنس پلان لا کے ہمارے سے پروف کرانا چاہتے ہیں وہ ود ان ڈیز اس پہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے, مطلب ایک چیزیں ایزی کر دیں. یعنی یہ جو بیریئر ہے یہ بھی آپ سمجھتی کہ بہت بڑا جو بہت بڑا بیریئر ہے. دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جب تک آپ ویل کنیکٹڈ نہیں ہیں, آپ کے کانٹیکٹس نہیں ہیں, آپ کا سروائیول نہیں ہے. مشکل ہے, بالکل صحیح ہے. جس کا کانٹیکٹ ہے, جو کسی ہائی انڈسٹریلسٹ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے کانٹیکٹس ہیں کسی ہائی لیول پہ, تو وہی سروائیو کر سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ یہ چیز اب ان کو ختم کرنی چاہیے. یہ جو مافیاز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اوپن ڈور پالیسیز ہر ڈپارٹمنٹ کی رکھنی چاہیے اور سب کو ویلکم کرنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ کے جو بھی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں اور وہ لیگل طریقے سے ان کو اپروولس دینے چاہیے. اچھا میڈم, ایک بات جو ہے ابھی ریسنٹلی ابھر کے سامنے آئی ہے کہ صرف جب ہمارا فاریکس ریزرو ڈاؤن ہوا ہے, اس میں کمی آئی ہے, تو ہمیں ڈیفالٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. جی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈالر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ناگزیر ہے کسی بھی ملک کے لیے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک تو ڈالر ہم مطلب اس کو کیسے مینیج کریں, اس کو مینیج کرنے کے لیے, اس کی تعداد بڑھانے کے لیے ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ دیکھیں یہ جو جی ایل سی سب بند ہوئی نہیں ہے, ظاہری بات ہے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہرڈلز دیے گئے ہوئے ہیں, ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا, ان کے پروڈکٹس باہر سے جو بھی آتے ہیں وہ بند ہوئے ہوئے, یہاں پہ جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں چیزیں وہ باہر جانا مشکل ہوئی ہوئی ہیں. ایکسپورٹ کی طرف ہمیں بہت گورنمنٹ کو چاہیے سپورٹ کرے کہ تاکہ ایکسپورٹ کے لیے چیزیں ایزی کی جائیں. اور ہمارے جی ملک کے لوگوں کا رجحان ایکسپورٹ کی طرف اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں بہت ہرڈلز کاٹنے بیریئرز بہت زیادہ. تو ایل سیز کا پرابلم آتا ہے, پورٹس پہ پرابلم آ جاتا ہے, تو وہ چیزیں ان کو ختم کرنی چاہیے. میڈم دیکھیں, آپ خواتین کا جو ویمن امپاورمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کا جو سیگمنٹ ہے چیمبر آف کامرس کا وہ آپ کے پاس ہے, اس حوالے سے جب آپ دیکھتی ہیں کہ یہاں پہ جو بزنس مین ہیں ان کو اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں, ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, مینٹل سٹریس سے گزرنا پڑتا ہے, تو جو خواتین ہیں جو کہ آلریڈی ون سٹیپ مطلب پیچھے گنی جاتی ہے, تو ان کا کیا حال ہوگا, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی گھر کے سربراہ تو مرد کو سمجھا جاتا بالکل. ہے, مگر اب ہمارا ڈیوورس ریٹ بھی بہت زیادہ خاص طور پہ جب میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہمارے کلچر میں یہ آدمی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. مگر اب ڈیوورس ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر سنگل پیرنٹ اور ایک جو خاتون ہے وہ ایک سنگل پیرنٹ کی طرح بچے بھی پال رہی ہے, اسمال انٹرپرینیورز کی طرح کام بھی کر رہی ہے, اور کوئی ہائی اسکیل پہ کر رہی ہیں, کوئی ایس ایم ایز پہ کام کر رہی ہیں, مگر یہ کہ ان کے لیے اتنی مشکلات بنا دی گئی ہوئی ہیں, ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. سپورٹ کے علاوہ ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے چیزوں کی. اگر ہمارے بینکس ان کو کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کی اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس. اگر ہماری گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے تو اس کی اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس. خواتین جی ٹیکس بھی پے نہیں کرتی, موسٹلی خواتین چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہی ہیں, ٹیکس پے نہیں کرتی, ڈرتی ہیں. ان کا جو ایک خوف ہے وہ ان کے اندر سے وہ نکالنا چاہیے, اویئرنیس دینی چاہیے اور ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے, کیونکہ جتنا لینینٹ یہ اداروں کو کریں گے خواتین کے لیے لوگ اتنا ہی انیشیٹو لیں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے ٹائٹنس ہے مطلب پورے معاشرے کے اندر, اور خاص طور پر یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا میڈم, اس میں کیا اپنا جو خواتین کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ ہمیں وہ کر دینی چاہیے؟ دیکھیں جی میں لاہور چیمبر میں وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہوں, اور میں نے بہت سے سیمینارز کیے ہیں, اور بہت سے مجھے رسپانس بھی بڑا اچھا آیا ہے, اور بہت سے اداروں کے ساتھ بھی میں میرا انٹریکشن ہے, اور کافی زیادہ میں چیزیں خواتین کے لیے دیکھ رہی ہوں. میرا اپنا پرسنل ویژن ہے جی یہ کہ جو رورل ایریا کی خواتین ہیں, ایک تو ان کو مارکیٹ ایکسیس دی جائے اور ان کو بینکنگ کی اویئرنیس دی جائے, وہ جو کہ ہمارے پاس ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح اپنے اکاؤنٹ
چلو نہ کھول سکیں بٹ وہ فائدہ کیسے کسی بینک سے اٹھا سکتی ہیں, آپ تو بات کر رہی ہیں خواتین اسمال جو لونز رولر لے ہے, سکتے ہیں. یہاں پہ تو جو ہماری بینک ٹوٹل بینک جو اکانومی ہے وہ 70% ہے, جی تو جی بالکل. جس میں اور جو اربن ایریاز کی خواتین ہیں ان کو بھی بہت ہرڈلس ہیں, بہت ان زیادہ کو بھی اگر آپ کسی ایک پڑھی لکھی خاتون سے پوچھیں گے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے کھولنا چاہا تھا بٹ ہمیں یہ مانگا وہ مانگا, مطلب ہمیں بہت ڈاکومنٹیشن کرنے کو کہا تو ہم وہ نہیں کر سکے. تو یہ چیزیں ایزی کرنی چاہیے, مطلب اگر ایزی ہے بھی تو اس کی اویئرنیس دیں. اویئرنیس نہیں ہے ہماری خواتین کے پاس. اچھا میڈم, ماشاء اللہ آپ ایک مقام پہ ہیں ابھی, لاہور چیمبر آف کامرس کی آپ بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہیں, تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے, ہم سمجھتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو خواتین مطلب خاص طور پر آپ کو فالو بھی کرنا چاہتی ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنا جو ہے بزنس کس بزنس میں وینچر کیا, اور اسٹیبلش کرنے میں آپ کو کیا کیا مسائل درپیش ہوئے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے محنت کر کے آگے آیا جا سکتا ہے. دیکھیں جی, جتنی بھی تعلیم کی اویئرنیس ہوگی اس سے آپ کو اتنا کانفیڈنس ملے گا. پہلے تو ہمارے ملک میں تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے بہت زیادہ. ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت ویک ہے. ویک ہے, اگر وہ کام کر بھی رہا ہے تو وہ اگین وہی بات آ جاتی, بار بار ایک ہی بات ہے جی, اویئرنیس. بالکل اویئرنیس نہیں ہے چیزوں کی, تو وہ اویئرنیس دینی چاہیے, ہمارے یوتھ سے سٹارٹ کرنی چاہیے چیزیں. اگر میں آج یہاں تک پہنچی ہوں تو میں اپنی ایبلٹیز کے ساتھ پہنچی ہوں, کیونکہ اچھے اسکول کالجز سے پڑھنے کے بعد آپ میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو کانفیڈینس آ جاتا ہے. جاتا ہے, بالکل صحیح. تو ہمارے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہاں سے بھی علم حاصل کرتے ہیں, تو ہمارے گورنمنٹ سکول کا سٹینڈرڈ بہت بہتر کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے پاکستان میں ہر جگہ چپا چپا میں ہمارے گورنمنٹ سکولز ہیں, تو آپ فارن کنٹریز کو دیکھ لیں, ان کے بھی ہر سیکٹر کا گورنمنٹ اسکول ہے, مگر اس کا سٹینڈرڈ اور ہمارے اسکول کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں. جس طرح ہم ایک شہری ہیں پاکستان کے, ہم پرائورٹی پہ نہیں رکھیں گے اس چیز کو کہ ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں, ہم پرائیویٹلی ان کو اسٹڈیز کراتے ہیں. جو کیونکہ پرائیویٹ ڈپارٹمنٹس نے یا پرائیویٹ اداروں نے, اسکولز نے, کالجز نے, اپنے یونیورسٹیز نے اپنا اسٹینڈرڈز بہت ہائی رکھے ہوئے, تو ان کو چاہیے کہ یہ گورنمنٹ اسکول کے, یونیورسٹیز کے, کالجز کے اسٹینڈرڈز اتنے ہائی کریں کہ لوگ ریلیکٹنٹ نہ ہوں وہاں پہ اپنے بچے بھیجنے سے. تو تعلیم پہ ہمیں بہت, جو ہمارا تعلیم ہے نا, اس کو بہت اچھے طریقے سے آگے ہمیں لے کے چلنا چاہیے. بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ چونکہ گورنمنٹ کے پاس تو ریسورسز ہوتے ہیں, یہاں پہ گورنمنٹ کو اس حد تک ڈیولپ ہو جانا چاہیے ایجوکیشن سیکٹر میں کہ جو پرائیویٹ والے ہیں وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں, جی جی یہ بالکل, ہم اس سٹینڈرڈ کو اچیو جی کریں. جی. اچھا, کیونکہ دیکھیں باہر کی کنٹریز میں گورنمنٹ اسکولس کو بہت پرائورٹی دی جاتی ہے, پریفرنس پہ رکھا جاتا ہے. تو مگر پاکستان میں سیڈلی پرائیویٹ سیکٹرز کے اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز کو پرائورٹی پہ رکھا جاتا ہے, کیونکہ ان کے اسٹینڈرڈز بہت مینٹین ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ ہمارا گورنمنٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا اس لیے پور ہے کہ جو پرائیویٹ ہے اس کا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ تر ہیں وہ ادھر جائیں, یہ بھی ایک چیز. جی. اچھا میڈم, ابھی آپ جو کرنٹلی جو آپ بزنس رن کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. میرا جی ٹریول ٹریڈ سے تعلق ہے, اور ٹریول ٹریڈ, جی ٹورزم سے ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے, اور اس میں ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں, مگر اگین وہی بات ہے, انفراسٹرکچرز نہیں ہے, بیریئرز ہیں بہت سارے, لوگ آنا نہیں چاہتے, ٹورسٹ یہاں پہ پاکستان میں آنا نہیں چاہتے. الحمدللہ پہلے ایک سیکورٹی ریزنز بہت ہوتے تھے, بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, سوسائڈل بامبنگ ہو رہی ہے, وہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے وہ کافی چیزیں کنٹرول ہو چکی ہوئی ہیں, تو وہ ایک خوف لوگوں کا یہ ہٹا ہے. مگر جب آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ کوئی اچھے ہوٹلز نہیں ملتے, ریزورٹس نہیں ملتے, اتنی صفائی نہیں ملتی, رستے ہمارے خراب ہیں, ہم اس اتنی خوبصورت ہماری کنٹری میں ایریاز ہیں, اتنی خوبصورت لیکس ہیں, ہم ان کے مگر ان کا ایکسیس پراپر نہیں ہے. تو یہ چیزیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے, گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو پرائیویٹ سیکٹرز کو انوالو کر کے ان کو بہتر کرنا چاہیے. کیا پوٹینشیل کیا ہے ان ٹرمز آف ڈالرز, فورن ایکسچینج, اگر ہم اس انڈسٹری کو نرچر کریں, اس کو بہتر کریں تو کیا پوٹینشیل ہے؟ آپ کائنڈلی اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف ڈالرز جو بتا دیں کہ اتنا ہم جو ہیں فورن ایکسچینج ارن کر سکتے ہیں.
دیکھیں اس کی تو اسکائی از دا لمٹ، اس کی تو لمٹ کوئی نہیں ہے، بٹ ہم ٹورزم کو ڈیفینیٹلی اگر پروموٹ کریں گے. آپ باقی کنٹریز دیکھ لیں، آپ ٹرکی کی مثال لے لیں. ہاں آپ ٹرکی نے اپنے ٹورزم سے اپنی کنٹری کو پروموٹ کیا، اکانومی اپنی ٹورزم سے بہتر کی ہے. جی جی ہمارے ملک میں میوزیم بھی ہے، میوزیم ہمارے بھی ملک میں مسجدیں بھی ہیں، مسجدیں ہمارے بھی ملک میں پارکس بھی ہیں، بالکل سب کچھ ہے، مگر ہسٹوریکل ہے سب سب ہسٹوریکل ہے، اور مگر ان کے مینٹیننس نہیں ہے، مینٹیننس ان کو پراپر طریقے سے سنبھالا نہیں گیا، اور میرے خیال ان کی مارکیٹنگ بھی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں دی گئی. آپ دیکھیں ہمارے میوزیم کو، اور ٹرکی میں ٹاپ کپی میوزیم ہے، ہر بچہ اس کو جانتا ہے. ہمارے میوزیم کو کوئی پہچانتا بھی حالانکہ نہیں. ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. ہمارے لوکلز بہت کم جاتے ہیں وہاں پہ. میرا خیال ہے ہمارے جو یوتھ ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا آج تک کہ ہمارا میوزیم کیا ہے. اب تو بالکل ختم ہو گیا جب جی. سے یہ نیٹ وغیرہ کا دور ہماری شروع ہوا. بادشاہی ماسک ہے، ان کی صوفیہ ماسک ہے، بلو ماسک ہے، وہ ایک مسجد جیسے ہماری مساجد ہیں اس طرح ان کی بھی مساجد ہیں وہ، بٹ انہوں نے اس کو ٹورزم میں لا کے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ٹورزم کو پروموٹ کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ پاکستان کی پراپر ایک ویڈیوز بننی چاہیے جو پورے ممالک میں کسی آئی ٹی سے کانٹیکٹ کر کے ایک آپ کو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ایسی چلانی چاہیے کہ آپ کو لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ہمارے ملک میں یہ ٹورزم ہے. اچھا آپ کیا یہ بتا سکیں گے کہ ہمارا جو ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹورزم کا منسٹر بھی ہوتا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ کچھ کر رہے ہوتے تو چیزیں سامنے نظر بھی آ رہی ہوتی، چیزیں ڈیلیور ہو رہی ہوتی. یا تو ان کو ہرڈلز دی جاتی ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، یا پھر وہ ان کا انٹرسٹ اتنا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں سب ایک پیج پہ اگر آ جائیں، گورنمنٹ بھی اور جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے نا. اگر گورنمنٹ ان کو اپنے پینل پہ ساتھ لے لے، کانفیڈنس میں لے ان کو، تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور ہوں گی. بہت زبردست آپ نے اس کا سارا اسکیچ کھینچا. اچھا لاسٹلی مجھے یہ بتائیں ہمارے آڈینس کے لیے کہ جو خواتین بلکہ سب یوتھ جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ شروع کریں یا وہ وینچر کریں اس میں، تو اس میں خواتین تو آپ کا خاص ٹاپک ہے. جو نوجوان ہمارے بچے ہیں، جو یوتھ ہے، وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیے جی بچے ہمارے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے ہماری یوتھ میں، مگر سیڈلی یہاں پہ ان کو وہ چیز فیسیلیٹیٹ نہیں کی جاتی، اس طرح کی جابس نہیں دی جاتی، اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں دیا جاتا، تو ان کو فارن کنٹریز میں جانا پڑتا ہے. آپ باہر دیکھیں، امریکہ میں، لنڈن میں موسٹلی ڈاکٹرز پاکستانی ہیں یا انڈین ہے کچھ. تو جو پاکستانی ڈاکٹر ہے وہ بڑا سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے. ہمارا میڈیکل بیسٹ میڈیکل ہے اس وقت پاکستان کا باقی کنٹری سے، مگر کیونکہ ٹیلنٹ بہت ہے ہمارا، ان کے آگے ہرڈلز بہت ہیں. تو ہمیں یوتھ کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ایس ایم ایز پہ وہ کام کریں، اور بینکس کو پوری سپورٹ دینی چاہیے، گورنمنٹ کو ان کے لیے ہرڈلز ختم کرنی چاہیے، اور کانفیڈنس، اویئرنیس، یہ چیز پہ کام کرنا چاہیے ہمیں. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ فریحہ یونس میڈم جو ہیں وہ موجود تھیں. آپ لاہور چیمبر آف کامرس کی بورڈ ممبر بھی ہیں، اور ویمن امپاورمنٹ پہ ان کا بہت زیادہ کام ہے، اور حیران کن مطلب طور پہ ان کی جو معلومات ہے ٹورزم انڈسٹری کے بارے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی. ناظرین، ان کا یہی کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اپنے جو اوپن ڈور پالیسی اختیار کرنی چاہیے، ٹورزم کو صحیح معنوں پہ پروموٹ کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ یوتھ کے لیے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ مطلب جتنی اچھی ایجوکیشن حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا اسکوپ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. میں ناظرین جہانگیر حیات، آپ کا ہوسٹ، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.